یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی میں جیب خالی ہو جائے، ہر کوشش بے سود محسوس ہو اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی بیٹھ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے رب کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ صبح اٹھتے ہو تو پریشانی ہوتی ہے، رات کو سوتے ہو تو فکر ستاتی ہے، تنخواہ آتی ہے تو فوراً خرچ ہو جاتی ہے، بچت نہیں ہو پاتی اور ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ کبھی بچوں کی فیس کی فکر، کبھی گھر کے اخراجات کی، کبھی بیماری کا خرچ آ جاتا ہے اور تم سوچ رہ جاتے ہو کہ یہ کب کیسے پورا ہوگا۔ ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی ادھر ادھر قرض مانگتا ہے، کوئی اضافی کام کی تلاش میں بھٹکتا ہے اور کوئی یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم اپنے اصل مالک کی طرف رجوع نہیں کرو گے، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے اور میں جسے چاہوں بے حساب دیتا ہوں۔ تو جب تنگ دستی کا یہ عالم ہو، جب لاکھ کوششیں کے باوجود پیسہ ہاتھ میں نہ آ رہا ہو، تو سمجھ لو کہ یہ وقت ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا۔ اس سے التجا کرو، اس سے مانگو، کیونکہ اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے فرمایا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مانگے کیسے، دعا کیسے کریں؟ کیا صرف ہاتھ اٹھا کر مانگ لینا کافی ہے؟ نہیں، دیکھو دعا بھی ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ جب تم کسی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہو تو پاک صاف ہو کر جاتے ہو نا، تو دعا کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم وضو کر لو۔ وضو صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ تمہارے جسم اور روح کی پاکیزگی ہے۔ جب تم وضو کرتے ہو تو ہر بوندے پانی تمہارے گناہوں کو دھوتی ہے، تمہارے دل کو صاف کرتی ہیں اور تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ پاکیزگی روحانی عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تک تم پاک نہیں رہو گے، تمہاری دعا پوری قوت سے اللہ کے دربار تک نہیں پہنچے گی۔ وضو کے بعد تمہیں ایک نہایت خاص عمل کرنا ہے۔ اپنے الٹے ہاتھ کی پشت پر کالی پینسل سے وہ رقم لکھنی ہے جتنی دولت تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اب یہاں کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن دیکھو اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ جب تم اپنی ضرورت کو لکھتے ہو تو یہ صرف لکھنا نہیں بلکہ ایک نیت ہے، ایک سوچا سمجھا ارادہ ہے۔ تم اپنے ہاتھ پر لکھتے وقت سوچو گے کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے اور یہ پیسے میں کس نیک کام میں استعمال کروں گا۔ یہ سب سوچنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر تم حلال رزق مانگ رہے ہو، اگر تم نے یہ پیسے کسی اچھے کام میں لگانے ہیں، تو اللہ صرف تمہاری سنے گا، چاہے وہ رقم 1000 ہو، لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو یا کروڑ۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ لیکن یاد رکھو نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے یہ پیسے کسی غلط کام میں لگانے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چاہیے یا دکھاوے اور فخر کے لیے مانگ رہے ہو، تو پھر یہ عمل بے سود ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حلال رزق مانگو، پاکیزہ چیزیں مانگو۔ اس لیے جب تم رقم لکھو تو دل میں یہ پکا ارادہ رکھو کہ یہ پیسے میں صحیح راستے میں خرچ کروں گا، اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کروں گا، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا یا کوئی نیک کام کروں گا۔ جب تم رقم لکھ لو تو یہ صرف ایک نمبر نہیں رہتا بلکہ تمہاری امیدیں بن جاتا ہے، تمہاری دعا کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک کو تمہاری ضرورت کا علم پہلے سے ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس کے سامنے عاجزی دکھاؤ، اس پر بھروسہ کرو۔ کالی پینسل سے لکھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسانی سے مٹ جاتی ہے، جیسے تمہاری پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت سے مٹ جائیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو مشکل آج تمہارے ہاتھ میں لکھی ہے، کل اللہ کے حکم سے مٹ جائے گی اور اس کی جگہ پر برکت اور خوشحالی آ جائے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی دولت حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ ہے۔ یہ ایک التجا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے۔ یہ اس بات کے اظہار ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں اور میرا سہارا صرف تو ہے یا اللہ۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، تمہارے دل میں یقین پیدا کرتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری سن رہا ہے، تمہاری پریشانیوں کو جانتا ہے اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ تم سچے دل، پکے یقین اور صاف نیت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق
مالک ہوں۔ اگر تم یقین رکھو گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہ ضرور کرے گا، اور اگر تم شک میں رہو گے تو تمہاری دعا میں وہ قوت نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے۔ اب جب تم نے اپنی ضرورت اپنے ہاتھ پر لکھ لی ہے تو اصل دعا کا وقت آ گیا ہے، اور اس دعا کا طریقہ بھی بہت خاص ہے جس میں رحمت، مغفرت اور اللہ کے خوبصورت ناموں کی برکت شامل ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل کو بھی اللہ کی طرف اٹھاؤ۔ یہ صرف ہاتھوں کا اٹھنا نہیں بلکہ روح کا اپنے خالق کے سامنے جھکنا ہے، اور جب تم اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہو تو سب سے پہلے اس کے محبوب نبی پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو۔ یہ درود معمولی الفاظ نہیں بلکہ وہ دعا ہے جو رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ جب تم نبی پر درود بھیجتے ہو تو اللہ تم پر 10 گنا رحمت نازل کرتا ہے۔ سوچو، صرف ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، اور تم 11 مرتبہ پڑھ رہے ہو تو کتنی رحمتیں تم پر نازل ہو رہی ہوں گی۔ یہ درود تمہاری دعا کا دروازہ ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارے اور اللہ کے درمیان کی رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، اور تمہارے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کی صفائی ہے۔ ہم سب نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں۔ یہ گناہ تمہارے اور اللہ کے درمیان پردے بن جاتے ہیں۔ جب تک یہ پردے نہیں ہٹتے دعا پوری طاقت سے نہیں پہنچتی۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور یہ وعدہ کرنا کہ اب میں خود کو سنبھال لوں گا۔ جب تم استغفار پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ مٹنے لگتے ہیں، دل پاک ہونے لگتا ہے، اور رزق کی راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہیں بارش کی طرح رزق دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دوں گا۔ پھر 11 مرتبہ یا اللہ یا غفور پڑھو۔ غفور کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ جب تم یہ نام پکارو گے تو اللہ اپنی مغفرت والی صفت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تمہاری دعا قبولیت کے قریب ہو جائے گی۔ اب وہ رقم دیکھو جو تم نے اپنے ہاتھ میں لکھی ہے، اور سادہ سچے دل سے اللہ سے مانگو۔ بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں، دل کی بات کہو، یا اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ سادہ ہے مگر دل سے نکلا ہوا بہت طاقت رکھتا ہے۔ تم اللہ کو میرا اللہ کہہ رہے ہو، یعنی اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہو کہ تو میرا رب ہے، میرا سہارا ہے۔ پھر ادب سے کہو میری ضرورت پوری فرما دے۔ یہ فرما دے والا انداز محبت، عاجزی اور ادب سے بھرا ہوا ہے، اور یہی انداز اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب دعا کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو رکنا مت، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو بے بس ہو کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دعا مکمل ہونے پر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لو، یہ سنت طریقہ ہے اور اس میں بھی برکت ہے۔ اب سب سے اہم چیز یقین، اللہ پر کامل یقین رکھو۔ یہ مت سوچو کہ کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا، صرف یہ یقین رکھو کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے جہاں سے چاہے تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب یعنی بغیر کسی حد کے، جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ کوئی فریب، یہ ایک سچی التجا ہے اپنے رب کے سامنے۔ جب تم صاف دل، سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھلنے لگیں گے، برکت تمہاری زندگی میں اترنے لگے گی، اور ایک دن تم دیکھو گے کہ تمہاری وہ ضرورت پوری ہو گئی جو تم نے اپنے ہاتھ پر لکھی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو۔ اللہ کی رحمت میں تاخیر نظر آ سکتی ہے، مگر جب آتی ہے تو ایسی برکتیں لے کر آتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک وقت اور ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا صبر کرتے ہو، کتنا یقین رکھتے ہو، اور کتنی مضبوطی سے اس سے جڑے رہتے ہو۔ یہ ایک امتحان ہے، مگر اس امتحان کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ تمہارے توقع سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ روحانی عمل تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، اور تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری سنتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے، اور تمہارے لیے بہترین منصوبہ بنا رہا ہے۔ بس تم اپنا حصہ ادا کرو، وضو کرو، دعا کرو، استغفار کرو، درود پڑھو، اللہ کے نام پکارو، اپنی محنت جاری رکھو،
حلال روزی تلاش کرو اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ یاد رکھو رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، رزق میں صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، خوشی بھی، محبت بھی اور برکت بھی۔ کبھی کبھی اللہ پیسے کم دیتا ہے مگر اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کافی ہو جاتے ہیں، اور کبھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی اور وہ کبھی پورے نہیں پڑتے۔ اس لیے جب تم اللہ سے مانگو تو صرف پیسے نہیں بلکہ برکت بھی مانگو۔ کہو یا اللہ مجھے اتنے پیسے عطا فرما اور ان میں برکت ڈال دے، مجھے ایسا رزق دے جو حلال ہو، پاکیزہ ہو اور جس میں تیری رضا ہو۔ اور جب اللہ تمہیں دے، تمہاری دعا قبول ہو جائے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولنا، اس کے سامنے جھک جانا، اس کا شکر بجا لانا اور کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جب تم اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہو تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ روحانی عمل جو تمہاری زندگی میں رزق کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اصل چیز تمہارا یقین ہے، تمہاری نیت ہے اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔